میں نہیں سمجھتا یہ سیز فائر زیادہ دیر نکال پائے گا۔ افغان طالبان کے فیصلے اس وقت دلی سے اسپانسر ہو رہے ہیں۔ اگر انہوں نے جنگ کو بڑھایا تو ہم اپنی پوری طاقت سے جواب دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا افغان طالبان کو دو ٹوک پیغام۔ کہا کہ اس وقت کابل دلی کی پراکسی وار لڑ رہا ہے۔ کچھ دوست ممالک کی مداخلت پر سیز فائر ہوا۔ پاک فوج کا کرارا جواب۔ ذلت آمیز شکست کے بعد افغان طالبان گھٹنے ٹیکنے پر مجبور۔ افغان طالبان کی سیز فائر کی درخواست۔ پاکستان نے افغان طالبان رجیم کی سیز فائر کی درخواست منظور کر لی۔ آئندہ 48 گھنٹے کے لیے عارضی سیز فائر ہو گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق دو طرفہ تعمیری بات چیت کے مسئلے کو مثبت حل تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کی کابل اور قندھار میں افغان طالبان کے ٹھکانوں پر ایئر اسٹرائک۔ قندھار میں افغان طالبان بٹالین ہیڈ کوارٹرز اور بارڈر بریگیڈ کو نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق شہری آبادی سے الگ تھلگ اہداف باریک بینی سے منتخب کیے گئے۔ پاک فوج کی کابل میں بھی ٹارگیٹڈ کارروائی۔ فتنہ الخوارج کے مرکز اور لیڈرشپ کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج کا دندان شکن جواب۔ محمد چمن، اسپن بولدک اور کرم میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے حملے ناکام۔ 80 افغان طالبان اور خوارج جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق محمد میں 30 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ افغان طالبان کی فتنہ الخوارج کی مدد سے ایک بڑی تشکیل محمد بھیجنے کی کوشش ناکام بنائی گئی۔ اسپن بولدک میں 4 مقامات پر حملوں میں ایک فوجی کی جوابی کارروائی میں 20 طالبان اور خوارج مارے گئے۔ اباخیل شمالی وزیرستان میں بھی پاک فوج کی کامیاب کارروائی، 7 خوارج ہلاک۔ کرم سیکٹر پر حملے کی کوشش بھی ناکام بنائی گئی۔ جوابی کارروائی میں افغان طالبان کی 8 پوسٹیں، 6 ٹینک بم عملہ تباہ۔ 25 سے زائد طالبان اور فتنہ الخوارج کے جنگجو ہلاک ہوئے۔ پیٹرول 5 روپے 66 پیسے فی لیٹر سستا۔ نئی قیمت 263 روپے 2 پیسے مقرر۔ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپے 39 پیسے کی کمی۔ فی لیٹر 275 روپے 42 پیسے کا ہو گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا۔ صدر آصف زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات۔ قومی اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم نے صدر کو مصر اور ملائیشیا کے دوروں کے بارے میں آگاہ کیا۔ وفاقی وزراء اور پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ صدر مملکت اور وزیراعظم کی 1 on 1 ملاقات میں قومی ترجیحات اور حکومتی پالیسی کی مجموعی سمت پر تبادلہ خیال۔ سیاسی مشاورت کے تسلسل پر اتفاق۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور قطری وزیر مملکت خارجہ امور کا رابطہ۔ رہنماؤں کا علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ڈاکٹر عبدالعزیز الخلیفی کی علاقائی امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کی مثبت کاوشوں کی تعریف۔ نائب وزیر اعظم کا خطے میں امن کے لیے قطر کے مثبت کردار اور حمایت پر اظہار تشکر۔ پنجاب حکومت نے بلاول ہاؤس لاہور کی سیکیورٹی واپس لے لی۔ تعینات پولیس کے تمام اہلکاروں کو واپس بلوا لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق 2 دن پہلے سیکیورٹی واپس لی گئی۔ پیپلز پارٹی کا صوبائی حکومت کی اقدام پر اظہار برہمی۔ کہا کہ اگر حکومت سیکیورٹی واپس کرے گی تو بھی نہیں لیں گے۔ اور وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی بلاول ہاؤس لاہور کی سیکیورٹی واپس لینے کی تردید۔ خبریں جھوٹ اور من گھڑت قرار۔ کہا کہ ایسی فیک خبریں چلانے سے گریز کیا جائے۔ بلاول ہاؤس میں سیکیورٹی معمول کے مطابق موجود ہے۔ ترجمان لاہور پولیس نے سیکیورٹی واپس لینے کی خبر حقائق کے منافی قرار دے دی۔ کہا کہ چند اہلکار ریسٹ پر تھے جن کی جگہ متبادل بھجوا دیے گئے ہیں۔